ایران جنگ کے اثرات، پاکستان اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار۔ 100 انڈیکس میں 11,015 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,46,480 پوائنٹس پر بند۔ 9,780 پوائنٹس کی مندی پر کاروبار 1 گھنٹے کے لیے معطل کرنا پڑا۔ ایشیا کی دیگر اسٹاک مارکیٹس بھی مندی کا شکار۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ انڈیکس نکی میں تقریباً 7% کمی۔ جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس بھی تقریباً 7% تک گر گیا۔ ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں بھی 2.5% سے زائد کمی ریکارڈ۔ بھارت کا نفٹی انڈیکس بھی 3% تک گر گیا۔ یورپی اسٹاک مارکیٹس بھی گراوٹ کا شکار ہو گئیں۔ مشرق وسطی جنگ کے اثرات، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں ہوشربہ اضافہ۔ خام تیل کی قیمت تقریباً ایک روز میں 25% تک بڑھ گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $116 فی بیرل تک اضافہ ریکارڈ۔ اب تک خام تیل کی قیمت کمی کے بعد $106 فی بیرل تک نیچے آ گئی۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطی میں جنگ طویل ہوئی تو تیل $150 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بھی گر گئیں۔ آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر مقرر۔ مجلس خبرگان نے نئے رہنما کا اعلان کیا۔ انتخاب مجلس کے خصوصی ارکان نے کیا۔ ایرانی مجلس خبرگان کی قوم سے اتحاد برقرار رکھنے کی اپیل، کہا کہ موجودہ حالات میں قومی اتحاد اور یکجہتی ضروری ہے۔ مجلس خبرگان کی ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد کرنے کی اپیل۔ ایرانی صدر کا مجتبی خامنائی کے انتخاب کا خیر مقدم، کہا کہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد اور ارادے کی مضبوطی ہے۔ فیصلہ ملک کی یکجہتی اور قومی وحدت کے فروغ کے لیے ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی نومنتخب سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کو مبارکباد۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر کے انتخاب میں غیر ملکی مداخلت کی کوئی اجازت نہیں، یہ عوام کا اختیار ہے، وہ اپنا نیا رہبر منتخب کریں۔ ہم عظیم ایرانی قوم کے حقوق کے دفاع، قومی مفادات کے لیے پرعزم ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بلند مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی بھی مجتبی خامنائی کو سپریم لیڈر منتخب کرنے کی تعریف۔ ایران کی مسلح افواج کا سپریم لیڈر مجتبی خامنائی سے وفاداری کا عہد۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ نئے سپریم لیڈر کی پیروی کے لیے تیار ہیں۔ نئے سپریم لیڈر کی نامزدگی پر ایرانی عوام کا جشن، شہری ایرانی پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ کئی شہروں میں ریلیاں، نئے سپریم لیڈر کی تصاویر پر گل پاشی۔ چین کی ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کو نشانہ بنانے کی مخالفت۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ مجتبی خامنائی کو بطور سپریم لیڈر انتخاب ایران کا اندرونی معاملہ ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر کی تقرری آئینی فیصلہ ہے۔ چین دوسرے ممالک کے داخلی امور میں کسی بھی بہانے سے مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ ایران کی سلامتی اور ریاستی خود مختاری کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا مجتبی خامنائی کو قبول کرنے سے انکار۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ مجتبی خامنائی کو جانشین بنانا قبول نہیں۔ بغیر امریکی منظوری نیا سپریم لیڈر زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب میں واشنگٹن کی رائے بھی ہونی چاہیے۔ ہر 10 سال بعد ایران معاملے پر واپس نہیں آنا چاہتے۔ پرانی حکومت سے متعلق انہوں نے کہا کہ پرانی حکومت سے تعلق رکھنے والے شخص کو قبول کریں گے۔ ایرانی افسودہ یورینیم ذخائر پر قبضے کے لیے فوج بھیج سکتے ہیں۔ ایران کے معاملے پر تمام آپشن زیر غور ہیں، سب کچھ ممکن ہے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی اخبار ٹائم آف اسرائیل کو انٹرویو میں کہا کہ ایران سے جنگ ختم کرنے کا آخری فیصلہ ہم کریں گے۔ میں اور بنجامن نیتن یاہو نہ ہوتے تو ایران اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ خامنائی کی جانشین کے تعاقب میں ہیں۔ امریکہ کا منصوبہ ایران کی خود مختاری کو نقصان پہنچانا ہے۔ واشنگٹن ایران کو تقسیم کر کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل کی پریس کانفرنس، کہا کہ ایران پر مذاکرات کے دوران حملے کیے گئے، بات چیت کے عمل کو خود ہی سبوتاژ کیا گیا۔ تہران کے مستقبل کا فیصلہ صرف ایرانی عوام کی مرضی سے ہوگا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری۔ تہران، اصفہان، قم اور دیگر شہروں میں شدید بمباری، شہادتوں کی تعداد 1332 ہو گئی، ہزاروں زخمی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل شہری تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر ایران کے وسطی اسرائیل اور تل ابیب پر تابڑ توڑ میزائل حملے، 13 اسرائیلی ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے بحرین پر بھی حملے، بیپکو آئل ریفائنری بھی نشانہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق بیپکو آئل ریفائنری سے دھوئیں کے بادل بلند، ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی۔
اسرائیل نے جنوبی لبنان کے رہائشی علاقے میں ممنوعہ سفید فاسفورس کا استعمال کیا۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ میں انکشاف۔ HRW نے رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل نے رواں ماہ جنوبی لبنان کے رہائشی علاقوں میں سفید فاسفورس کا استعمال کیا، جو بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ یہمور کے رہائشی قبضے پر سفید فاسفورس گولہ باری اور کم از کم 2 گھروں میں آگ لگنے کے واقعات دکھائے گئے۔ اسرائیل کی جانب سے فاسفورس کے استعمال کا واقعہ 3 مارچ کو پیش آیا۔ ہیومن رائٹس واچ کے محقق رمزی کیس نے کہا کہ رہائشی علاقوں پر اسرائیلی فوج کا سفید فاسفورس استعمال غیر قانونی اور نہایت تشویشناک ہے۔ اس کے شہریوں پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ سفید فاسفورس کے جلانے والے اثرات موت یا ایسے شدید زخم پیدا کر سکتے ہیں جو عمر بھر تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ ایرانی صدر ملک اور عوام کے دفاع کے لیے پرعزم۔ مسعود پزشکیان کی جنگ میں زخمیوں کی عیادت کے لیے اسپتال آمد۔ زیر علاج شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادر کی تعریف۔ کہا کہ ایران اپنے عوام کے دفاع اور خطے میں استحکام کے لیے اقدامات جاری رکھے گا۔ مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات ایران کا نشانہ۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں عمارت پر دھماکہ خیز مواد گرنے سے 2 افراد ہلاک، 12 زخمی ہو گئے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ مرنے والے افراد کا تعلق بھارت اور بنگلہ دیش سے تھا۔ زخمی تمام افراد بنگلہ دیشی ہیں۔ دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ کی امریکی سفارتی عملے کو فوری طور پر سعودی عرب سے نکلنے کی ہدایت۔ سعودی وزارت خارجہ کا حملوں پر ایران کو پھر انتباہ۔ کہا ایرانی حملوں کا تسلسل کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بنے گا۔ اگر ایران نے یہی رویہ برقرار رکھا تو اس کا تعلق پر برا اثر ہوگا۔ زیادہ نقصان خود تہران کو ہی ہوگا۔ ایئرپورٹس اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانا خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ایرانی حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ متحدہ عرب امارات اور ہمسایہ ممالک پر ایران کے حملوں پر تبادلہ خیال۔ سرکاری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ کے خطے اور عالمی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر غور بھی کیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی فریقین سے کشیدگی ختم کرنے کی اپیل۔ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پر ایک بڑا دھچکا ہے۔ ایران سے بات چیت جاری رکھیں گے، کشیدگی کم کرنے اور صورتحال بہتر بنانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران خلیجی ممالک پر حملے بند کرے۔ مشرقی بحیرہ روم میں بھی کشیدگی میں اضافہ۔ ترکی نے شمالی قبرص میں فضائی دفاعی نظام اور F-16 طیارے تعینات کر دیے۔ ترک وزارت دفاع نے کہا کہ ضرورت پیش آئی تو سیکیورٹی کے لیے اضافی اقدامات کریں گے۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے۔ شہداء کی تعداد 394 ہو گئی، 83 بچے بھی شامل، 1000 سے زائد زخمی۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ مشرقی لبنان میں اسرائیلی زمینی فوج داخل، لبنانی افواج سے جھڑپیں۔ اسرائیلی فوج ہیلی کاپٹر کے ذریعے مشرقی لبنان میں اتری۔ ذرائع خبر ایجنسی کے مطابق ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو حزب اللہ نے تباہ کر دیا۔